مسائل کے آنے کے بعد اس صورت کے اور ایسے ہی بہت سے اشارات قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کیے ہیں. تو بہرحال جب بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا وصال ہونے والا ہے، اسی اسنا میں آپ ماہ سفر میں 13 دن کے مہینے میں بیمار ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. بیمار ہونے کے بعد آپ پہلے کس گھر میں تھے؟ حضرت بی بی میمونہ کے گھر سے. بی بی میمونہ کی بیوی بی بی میمونہ کے گھر آپ تشریف رکھتے تھے. تو جب بیماری بڑھنے ہی لگی اور آپ کا طریقہ تھا، آپ کی جتنی بیویاں تھیں ان سب کے پاس روزانہ ہر روز ایک بیوی کے گھر رہا کرتے تھے. کسی بیوی کے کو یہ شکایت نہ ہونے پائے کہ آج میرے پاس نہیں تھے یا ان کے پاس تھے فلاں تھے. تو انصاف ایسا ملحوظ رکھتے تھے. شادیاں بھی زیادہ کریں تو وہ شادیوں میں کرنے کے بعد بھی ان کا دکھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. چنانچہ ہر گھر رہتے تھے وہ. تو اب ایسا ہوتے ہوتے مرض بڑھ گیا. تو اس وقت پوچھے عورتوں اپنی بیویوں سے کہ بتاؤ کہ کل میں کس کے گھر رہوں گا. اب بتاؤ کہ میں کل کس گھر رہوں گا، کون سی بیوی کے گھر رہوں گا. ایک دن پوچھے وہ شاہ دو جہاں کہ رہیں گے بولیوں کل ہم کہاں. بیویاں سمجھے ہیں سب سن کر یہ بات، عائشہ کے گھر طرف ہے التفات. عرض خدمت یوں کیے سب بیویاں، اے امام خاتم پیغمبراں. عائشہ کے گھر رکھو تشریف آپ، بہر خدمت ہم وہیں آتے ہیں سب. شہ کہے کیا دل سے راضی ہو تمام، سب کے ہاں شہ عالی مقام. فضل بن عباس و حیدر کو بلا، ہاتھ رکھ کندھوں پہ ان کے مصطفیٰ. عائشہ کے آئے ہجرے کی طرف، ان کے ہجرے کو دیے عز و شرف. تو اب جب بیمار ہو گئے تو آپ نے حضرت بی بی میمونہ کے مقام جب تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ بتائیے کہ کل میں کس گھر رہوں گا. تو تمام بیویوں نے سمجھا آپ کا منشا کیا ہے. تو سمجھے سبھی کہ آپ کی خواہش ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ٹھہریں. چنانچہ صبح نے کہا کہ کل آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان ٹھہریے. تو آپ نے پوچھا کیا یہ سب لوگ آپ کے دل سے کہہ رہے ہیں، سب لوگ خوشی سے کہتے ہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم سب دل سے کہتی ہیں، ہم خوشی سے کہہ رہی ہیں. یہ کہیں تو آپ وہاں ٹھہریے، ہم سب آ کر وہاں آپ کی خدمت انجام دیں گے. تو جب حضرت ابو الفضل بن عباس، کون؟ حضرت عباس کے بیٹے ابو الفضل، یہ چچیرے بھائی، سگے چچیرے بھائی اور بہت پیارے بھائی، اور ان پر بہت بھروسہ تھا اور ہر بات میں ہر معاملے میں ان کو کہا کرتے تھے، وہ حکم دیا کرتے تھے. تو چنانچہ ان کو بلا کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو رہے ہیں. عائشہ کے آئے حجرے کی طرف، ان کے حجرے کو دیے عز و شرف. ایسی تھی بے طاقتی بر شاہدی، کھینچتے تھے پائے اشب بر زمین. بیویوں سے شاہ نے ایک دن کہا، غسل دیجو آج تم مجھ کو اٹھا. گھر میں حفصہ کے لگن تھا ایک بڑا، اس میں بٹھلا شاہ کو اے باصفا. تو اتنی بیماری بڑھ گئی تھی کہ حضرت ابو الفضل بن عباس جب لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان تو آپ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، لے جا رہے تھے، پیر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، لے کر گئے. اس کے بعد آپ نے تمام بیویوں سے کہا کہ مجھے آج غسل دو. تو حضرت صفیہ صفا رضی اللہ عنہ کے مکان ایک بڑا تشت تھا، تو وہاں لے جا کر اسے بٹھا کر کے حضرت حفصہ کے گھر میں لگن تھا، تو وہاں لے جا کر کے حضرت حفصہ کون تھے؟ بیوی تھی حضرت حفصہ. تو ان کے گھر لے جا کر کے لگن میں بٹھا کر کے سب مل کر آپ کو غسل دیے، نہلائے، پانی نہلائے. آپ پر پانی لگے جب ڈالنے، منع میں اس کے اشارہ تب کیے. بعد کپڑے پہن کر خیر البشر، اور مبارک سر پہ پٹی باندھ کر، آ کے مسجد کو بصد عز و وقار، خاص ممبر پر ہوئے اپنے سوار. حق میں شہدائے عہد کے از خدا، عز و آزاری سے بہت مانگے دعا. پھر کہے بندے کو یک پروردگار، دنیا عقبہ پہ بخشا اختیار. تو غسل نہلانے کے بعد
آپ روک دیے. اس کے بعد کپڑے پہنے, سر پر ایک پٹی باندھے اور پھر مسجد میں تشریف لائے. مسجد کہاں تھی؟ گھر میں ہی. مسجد گھر کو لگی ہوئی ایک مسجد ایسی ہے, تو پیچھے کمرے حجرے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی بیویوں کے, تو وہاں سے مسجد میں تشریف لائے بعد سہارا اور ممبر پر سوار ہوئے اور وہاں دعا کیے شہدائے احد کے لیے. جنگ احد میں جو شہداء انتقال کے شہید ہوئے ان کے لیے دعا کیے. پھر کہے بندے کو یک پروردگار, دنیا و عقبہ پہ بخشا اختیار. پس وہ بندے نے قبولا سر بسر, پاس جانا حق دنیا چھوڑ کر. کوئی حضرت کی غرض سمجھا نہیں, پر سمجھ کر اس کو صدیق گزی. کوئی حضرت کی غرض سمجھا نہیں, پر سمجھ کر اس کو صدیق گزی. بولے رو رو کر فدا ہوں آپ پر, پدر اور مادر ہمارے سر بسر. شہ کہ خاموش را اے باخبر, پس نسا چند سب عیاروں کو کر. لے گئے تشریف گھر میں بعد ازیں, پھر وہ بیماری لگی بڑھنے وہیں. ممبر پر چڑھے اور سب کو نصیحت کیے اور شہدائے احد کے لیے دعا کیے اور یہ بات بتا دیے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا کو اختیار کر چاہے عقبہ کو. یعنی مطلب اور جینا چاہتے ہیں تو جینے کا حق دیتا ہوں تم کو, اور آ جانا چاہتے ہیں تو آنے کا. تو اس بندے نے تو عقبہ کو پسند کیا, اللہ سے ملنے کو پسند کیا, یہ بتا دیا. تو اس وقت پر لوگ کچھ سمجھے کچھ نہیں. حضرت صدیق وغیرہ سمجھ گئے بات کو کہ آپ کا وصال ہونے والا ہے, انتقال ہونے والا ہے. ابن مسعود مکرم باصفا نقل کرتا ہے کہ شاہ انبیاء ایک مہینے کے ہی آگے از وفات عائشہ کے گھر میں آنے کو صفات. خاص یاروں کو کیے اب اپنے طلب اور نظر ان پر پڑی حضرت کے جب غایت الطاف سے رونے لگے اور دعا تب حق میں ان سب کے لیے. اور جدائی کے لگے کرنے کلام تب لگے یارا بھی رونے کو تمام. تب انہیں فرمائے وہ حق کے حبیب, تم سے ہوتا ہوں جدا میں عنقریب. جب کیا مختار مجھ کو میرا رب کہ میں لو دنیا کو یا عقبہ کو اب. میں قبولا ہوں دیگر شوق اس کا ہے مجھے سر و جہار. عرض یوں یاروں نے کی تب شاہ سے, کون دنیا غسل اب فرمائیے. دفن کرنا کون اور پڑھنا نماز, دے کفن کیسا ہے شاہ سرفراز. بولے میرے اہل بیت طاہرین, غسل دینا چاہے میرے تئیں, اور کفن جیسا میسر تم کو ہو اے میرے یارو مجھے پہنائیو. ترتیب کے جب اور بیماری بڑھ گئی اور ایک مہینہ سے گزر گیا تو اس وقت پر صحابہ آئے اور دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطاف کرم ان سے گفتگو کی اور نصیحت فرمائی. تو اس کے بعد صحابہ بہت روئے. اس کے بعد ان لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو کون کفن دفن دینا اور کون غسل دینا, یہ سارے واقعات ان لوگوں نے سوال کیا. تو آپ نے فرمایا اہل بیت اطہار, اہل بیت اطہار پاک لوگ تھا, پاک اہل بیت اپنے گھر والے یہ کام کو انجام دے, دوسرے لوگ نہیں. اور کفن جیسا میسر تم کو ہو آئے میرے یارو مجھے پہنائیو. پاس تربت کے جنازہ رکھ میرا, جلد تم سب اس سے ہو جاؤ جدا. مجھ پہ تب بھیجے گا رحمت کردگار, اور آئیں گے ملائک بے شمار. وہ پڑھے میرے جنازے پر نماز, بعد ازاں تم سب پڑھو اے بنیاد. اور جو میرے اہل بیت پاک ہیں, دفن کرنا قبر میں میرے تو فرمایا کہ غسل دینا کفن دینا سارا قصہ اہل بیت اطہار ہی کرے, اور سب کرنے کے بعد جنازے میں رکھ دیں, اور جنازے کو وہاں رکھ کر کے سب ہٹ جائیں وہاں سے, کیونکہ تمام فرشتے آ کر پھر نماز جنازہ پڑھیں گے. ان کے پڑھنے کے بعد پھر تم لوگ نماز جنازہ پڑھنا,
اور خبر میں اتارنا اور کفن دفن دینا سب کچھ معاملہ دفنانے کا اہل بیت ہی کریں گے، میرے یار میرے اہل بیت. اور ملائک بھی رہیں گے ان کے ساتھ دفن میں ان کے معاون پاک میرے اہل بیت جو دفن کریں گے ان کے ساتھ فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے شریک رہیں گے. امتی میرے جو ہے غائب تمام ان کو سب پہنچاؤ تم میرا سلام. بلکہ روز حشر تک جو مومنہ پیروی میری کریں گے جادو پہنچے گا ان سب کو بھی میرا سلام. بالیقین وہ دوست ہیں میرے تمام. جب سنے یہ بات اصحاب کبار سب لگے رونے وہی وہ بے تو قرار. کیا ہوا؟ تو کفن دفن کے بعد اپنے ساتھ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا، سب سلام کیا اپنے تمام صحابہ کو جو موجود تھے اور جو موجود نہیں تھے سب کے لیے سلام پہنچایا. اور پھر کہا کہ یہ میرا سلام تا دنیا تا حشر تمام میرے امتی کو میرا سلام پہنچتے رہے گا. جو امتی جو مسلمان جو ہے کہ میری اتباع کرتے ہیں میری پیروی کرتے ہیں ان سب کو میرا سلام تا قیامت پہنچتے رہے گا. تب انہیں فرمائے از لطف کرم صبر کی جو مت کرو درد و علم. زہد و تقویٰ میں ثابت رہو اور امید مغفرت حق سے رکھو. حوض کوثر پر ملا دے گا خدا تم کبھی مجھ سے نہ ہوئیں گے جدا. نقل ہے یک روز جبریل امی آؤ بیماری میں نزد شاہدی. یوں کیے ہیں عرض از خیر الانام حق تعالیٰ نے کہا بعد السلام. چاہے گر جینا ابھی اے مصطفیٰ بالیقین میں تجھ کو دوں گا شفا. ورنہ دنیا سے یہاں تشریف لا منتظر تیرے ہیں سب اہل سما. آپ یہ سن کر کے اے جبرائیل میں ہوں ویسے تابع رب جلیل. ہوئے گی جس امر میں حق کی رضا ہے اسی میں سر بسر میری رضا. بھی روایت ہے کہ انصار کرام شے کے نام ملنے سے مستر ہو تمام. آہ روتے تلملاتے زار زار پھرتے تھے اطراف مسجد بے قرار. مرتضی حال ان کا دیکھ کے عرض جا کر شاہ عالم سے کیے. تو حالت بیماری کی بڑھ گئی اور اللہ کے پاس جانے کا تشریح آپ نے کیا. جبرائیل علیہ السلام نے آئے آ کر کہا کہ اب بھی دیکھو اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو شفا انہیں صحت دے دیتے ہیں اور نہیں آنا چاہتے ہیں تو پھر فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے پاس آنا ہی چاہتا ہوں. تو پھر اس کے بعد بیماری بڑھی تو اور اس وقت وصیت بھی کی نصیحت کی سب کو سلام بھی بھیجے. تو اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کیا بیماری بڑھی تو صحابہ اور انصار وغیرہ باہر خوب آہ و فغاں مسجد میں کرتے رہے روتے رہے. تو یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائے کہ صحابہ زار زار رو رہے ہیں. یہ خبر سن کر اٹھے خیر البشر زرد پٹکا ایک سر پر باندھ کر ہاتھ سیدھا رکھ بدوش مرتضیٰ فضل بن عباس پر بھی دوسرا. لائے پس مسجد کو تشریف الزماں گرچہ چلنے کا نہ تھا تاب و تواں. اور ہو کر خاص ممبر پر سوار کر ادا حمد و ثنا کر دگار. بعد فرمانے لگے اے مومنو خوب یہ باتیں بگوش دل سنو. آج تک کوئی نبی اللہ کا اپنی امت میں نہ دنیا میں رہا. کیا نہیں تم کو دیے ہیں یہ خبر میں بھی اور تم بھی یقین جائیں گے مر. دائمی مجھ کو بھی دنیا میں نہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے یقین. تم بھی سب حق کی طرف ہی آؤ گے دار دنیا میں بقا پاؤ گے. تم بخار نہ پاؤ گے. تم کرو آپس میں نیکی صبح و شام اور کرو نیکی مہاجر سے مدام. تو جب یہ رونے کا معاملہ حضرت علی نے فرمایا تمام صحابہ رو رہے ہیں مسجد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فضل بن عباس کو بلایا تو تھے اور حضرت علی دونوں کے خاندوں پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد میں سہارے سے گئے. چل تو نہیں سکتے تھے باہر سہارے سے گئے. جانے کے بعد ممبر پر بیٹھ کر کے خود بات یہ سب سمجھایا سب کو کہ آئے لوگوں اے میرے صحابہ
تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی نبی آج تک برقرار نہیں رہا؟ ہر نبی کو موت آئی، مجھے بھی موت آئے گی، اور تم بھی مریں گے، اور تم بھی آؤ گے۔ چنانچہ اس پر رنج و غم کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، وفات ہر ایک کو ہے، موت ہر ایک کو ہے، مجھے بھی موت ہے۔ بس کریں گے نیکیاں تم سے بھی وہ، کار بستہ میں نہ تم جلدی کرو۔ عرض تب عباس حضرت سے کیے، کچھ قریشوں کو بھی اب فرمائیے۔ بولے حضرت ہاں وصیت ایک کہتے، سن لو اب یک امر کی کرتا ہوں میں، یعنی وہ امر خلافت ہے ہمیش، کہ ایم ہوں گے از قوم قریش۔ تو یہ انصار سے جو آئے تھے، انصار کون؟ مدینے والے، مدینے میں ہی آپ کا وصال واقع ہوا تھا، ان کا وہاں انصاروں سے آپ نے ایسا کہا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوالفضل بن عباس چچرے بھائی نے کہا یا رسول اللہ، قریشوں کے متعلق کچھ فرمائیے، مہاجرین کے متعلق۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ خلافت قریشوں میں آئے گی۔ اور کہے تب از بلال باصفا، کوچو بازار میں اب جلدی جا، یوں ندا کر دے تو بر میرے فقیر، کہ وصیت نبی کی ہے اخیر، جو کہ چاہتے ہیں سنیں اس کو ضرور، جلد تر آئے پیمبر کے حضور۔ پس ندا جا کر کیا سب کو بلال، اس کی تھا آواز میں درد و ملال، سننے ہی اہل مدینہ یہ کلام، دوڑ آئے ہیں وہیں روتے تمام۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال کون؟ یہ غلام تھے حبشی جو ایمان لائے، ایمان لانے پر ان کے آقا نے بڑی سخت تکلیفیں، عرب کی جلتی ہوئی ریتی پر ان کو ڈال دیتے تھے اور پتھر رکھ دیتے تھے، ایسی بڑی بڑی تکلیفیں دی تھیں۔ یہ حضرت بلال ہیں، انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، اور اذان کے جو کلمات اب جو پڑھتے ہیں، حی علی الصلاۃ خیر من النوم، کہ جو دو کلمات پڑھتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اذان دیتے دیتے انہوں نے یہ دو الفاظ بھی بیان فرما دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور انہوں نے اذان میں شریک کر دیے۔ تو یہ خاص تھے مؤذن حضرت بلال۔ ان سے کہا کہ آپ جا کے گلی کوچوں میں کہو کہ جو کوئی بھی وصیت سننا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فوراً آ جائیں۔ تو چنانچہ آپ جا کر اعلان کیے، اور اعلان کرنے میں آپ کی آواز میں خط تھی، یعنی رونے کا آواز تھا، لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ سنگین ہے، بیماری شدید ہو گئی ہے، سب عورتیں بچے بڑے سب بھاگ کر آ گئے۔ جائے مسجد میں نہ تھی باقی کہیں، تب چڑھے بالائے ممبر شاہدی، کر ادا تحمید خلاق جلیل، ایک پڑھے خطبہ بلیغ اور طویل، شروع کے احکام کا شرع کے احکام کا کر کے بیان، واضح اور ارشاد میں کھولے زبان، جو مناسب وقت کے تابول تب بعد فرمانے لگے لوگوں کو سو، کہ میں اب جاتا ہوں نزدیک خدا، گر کسی کا حق تلف میں نے کیا۔ سب لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، تل کرنے جگہ نہیں تھی، ایسی حالت تھی، تو سب ممبر پر سوار ہو کر سب کو نصیحت فرمائے کہ دیکھو شرع پر قائم رہو، شرع کے متعلق اپنے حکم کیا اور شرع کے مطابق چلو، یہ سب باتیں بیان کی۔ یہ لغویات میں نہیں پڑھتے ایسے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، فاتحہ دیے نہیں دیا مگر سارے، بلکہ شرع اصل چیز ہے، شرع کے متعلق آپ نے حکم فرمایا، شرع کے مطابق کام کرو۔ اس کے بعد آپ نے کہ میں اب جاتا ہوں نزدیک خدا، گر کسی کا حق تلف میں نے کیا، یا دیا ہوں میں کسی کو بھی زر، یا کسی کا گر ہے مجھ پر مال و زر، بخش یا لے میرے سے لا کلام، میں خوشی سے بولتا ہوں اے تمام، بلکہ وہ ہے دوست میرا بے گمان، تاکہ فارغ ہو کے جاؤں از جام۔ کیا فرمایا آپ نے کہ لوگوں تمہارا کچھ حق مجھ پر ہے تو بیان کرو، اگر تم کو میں تم سے کچھ قرض لیا ہوں، پیسہ لیا ہوں، کچھ ذمہ داری ہے مجھ پر تو بیان کرو، اور جو بیان کریں گے وہ میرے دوست ہیں، کیونکہ میں یہاں سے دنیا سے جاؤں تو صاف اور پاک اور ستھرا جاؤں، کسی کا حق مجھ پر باقی نہ رہے، اگر ہے تو میں اس کو ادا کر دوں گا، یا مجھ پر ہے تو میں اس کو ادا کر دوں گا، یا تم پر ہے میرا حق تو میں اس کو معاف کر دوں گا، تم مجھے دینا ہے تو بھی بیان کر دو، میں اس کو معاف کر دوں گا، میری زندگی ہی میں بخشوا لو۔
کوئی نہ حضرت کا دیا تب جواب، پھر کیے تکرار ہو علی جناب. تب کہا ایک شخص اے شاہ آپ پر میں قرض میرے سیدرم. آپ ایک مسکین کو دلوائے تھے، فضل بن عباس کو تب شاہ کیے ہے کہے کہ تو اس کو لا کے دے او سیدرم. فضل نے لا کر دیے او سیدرم. اور فرمائے کسی کا حق اگر بھی کسی کو ہوئے ذمے کے اوپر، روبرو میرے کرے اس کو ادا، تانا رسوا ہوئے در روز جزا. تب کہا ایک شخص درہم میں نے 3 لوٹ کے زر سے چرایا بالیقین. پوچھے سرور کیوں کیا تو ایسا کام، بولا تھا محتاج تب میں اے حمام. تو کہنے پر آخر اب اصرار کیے کہ بول دو، بولنے والے ہی میرے دوست ہیں. تو جب آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے 3 درہم لے کر کے ایک مسکین کو دلوائے تھے، 3 درہم دلوائے تھے مجھ سے، 2 بولے تھے بعد میں ادا کروں گا، تو چنانچہ میں 3 درہم دیا تھا، یہ آپ کے ہاں ٹھیک ہے. اسی وقت فوراً حضرت فضل بن عباس کو جو چچرے بھائی تھے بلا کر کہا یہ 3 درہم ان کے ادا کر دو. حضرت فضل بن عباس سے 3 درہم لا کر وہ ادا کر دیے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو تم میں کسی پر کسی کا حق ہے تو بیان کرو، تاکہ میرے سامنے تم لوگ بخشا لیں، ایک دوسرے کو اس کو معافی کر لیں. ایک شخص نے کہا کہ میں 3 درہم لوٹ کے مال سے چرایا تھا. تو رسول نے پوچھا کہ کیوں چرایا تھا، تو کیا بات تھی؟ تو میں بہت تنگ دست تھا اس وقت پر. فضل کو اس طرح فرمائے رسول، 3 درہم اس سے اب کر کے وصول. جلد بیت المال میں داخل تو کر، بعد فرمائے و شاہ بحر و بر کہ کسی میں گر بری ہو کوئی خو، میں دعائے دفع کرتا ہوں کہوں. اپنے تب بدخوی بعضوں نے کہا، ان کے حق میں آپ فرمائے دعا. ہو گئی مقبول حضرت کی دعا، نیک توفیق ان کو حق نے کی عطا. تو 3 درہم رسول نے فرمایا فضل بن عباس سے کو 3 درہم مجھ سے وصول کر لو، وصول کر لے کر خزانے میں بیت المال میں داخل کر دو. وہ ویسا کر دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں کچھ بری عادتیں ہیں تو وہ مجھ سے بیان کرو. ادھر دیکھنا وہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں کہ تم میں کچھ خرابیاں ہیں تو بولو، تاکہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہاری خرابیاں دور ہو جائیں. ہو گئی مقبول حضرت کی دعا، نیک توفیق ان کو حق نے کی عطا. پھر مخاطب ہو صحابہ کی طرف، یوں لگے کہنے رسول باشرف، ہے تمانیت مجھے اس باب میں، تم نہ شرک و کفر میں جا کر گرے. پر میں ڈرتا ہوں تمہارے باب میں، کہ طرف دنیا کے تم رغبت کریں. واسطے دنیا کے ہے بے خیل و خال، تم کریں گے آپس میں قتال. اس نسائے سے نبی فارغ ہوئے، گھر طرف تشریف اشرف لے گئے. مجھے تم سے تو ڈر نہیں ہے کہ تم کفر میں جائیں گے یا شرک کریں گے، لیکن ڈر مجھے جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا داری میں پڑ جاؤ گے ہرس و حاس میں. اور نصیحت یوں کیے ازواج کو، کہ سدا گوشے میں ہی تم سب رہو. نقل ہے یوں اس سبھی بیماری میں آپ سے بولے بلال باصفا. وہ کہتا ہے سنو با درد سون، آہ عزرائیل آیا ایک روز. ساتھ تھے اس کے ملائک 1000، کھڑا برحضر شاہ خیار. یہ سلام الشاہدین پر بادر، اذن چاہا آن حضور میں اتر. اس کو اعرابی سمجھ ذرا بطول، بولے بے تاب و تواب رسول. ملنے کی نہیں فرصت ہے،
اس آنے کا کیا پھر وہ طلب، حضرت زہرا نے دی یہی جواب، وہ کیا پھر سچ اور ذات شتاب، وہ کیا پھر سخت آواز شتاب، سب ہوئے پرخوف وہ سن کے ندا، ہوش میں آ کر کہے شاہ ہدا، کس کی یہ آواز ہے اے فاطمہ، ماجرا وہ تو کہیں ہے فاطمہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دروازے پہ کھڑے کر دستک دیے تو کون ہے آپ نے پوچھا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو جواب دیے حضرت اسرائیل کہ میں ایک اعرابی ہوں، عربی تو عرب کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے جواب دیا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہے اور ملول ہے اور بےتاب ہے، اس وقت ہم آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو پھر اس نے یہی کہا کہ پھر دروازہ کھولو، پھر آپ انکار کیے، ایسی بات بتائے ایسی حالت ہے، حالت میں نہیں کھول سکتے۔ تو اس وقت بہت مہیب آواز کیا، زبردست آواز، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے اور پوچھے کہ کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ دروازہ کھولنے کہتا ہے کہ اعرابی آیا ہے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا وہ اعرابی نہیں ہے بیٹی میرے، وہ اسرائیل ہے، ماں کو باپ کو بیٹی سے جدا کرتا ہے، بیٹی کو باپ سے جدا کرتا ہے، اس کا یہی کام ہے، وہ اسی لیے آیا ہے، دروازہ کھولو۔ آپ کو فرمائے راضی نہیں ہے یہ اسرائیل ہے بیٹی یقین، باپ سے کرتا ہے بچوں کو یتیم، زن کو بیوہ مرد سے بے خوف بھی، فاطمہ سنتے ہی بے اختیار درد و غم سے ہو گئی زار زار، اپنے رکھ سینے پہ تک دستے بطول، اپنے چشم پاک کو پوچھے رسول، لوگ یہ سمجھے کہ ہیں پائے وفات، فاطمہ رونے لگی رفت کے ساتھ اور لگی کہنے کو ہے میرے پدر، کھول آنکھیں کیجئے مجھ پہ نظر۔ تو اسرائیل ہے یہ جو باپ سے بیٹی کو جدا کرتا ہے، بیٹی کو باپ سے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کی بیوی سے، اولاد کو باپ سے، یہ کام میں نے فرمایا یہ۔ تو جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بہت زار زار رونے لگ گئی کہ جان لینے لے آئے ہیں، تو اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹی رو مت، تم صبر کرو کہ کہا۔ اس کے بعد آنکھ بند کیے تو سمجھے کہ انتقال ہی ہو گیا ہے، تو اس پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بھی زار زار رونے لگے۔ نہیں حضرت دیے ان کو جواب، پھر لگی کرنے کو یوں عرض جناب، اے رسول اللہ اے بابا میرے، فاطمہ قربان قدم آپ کے، کھولا آنکھیں ایک نظر فرمائیے، آخری باتیں کو مجھ سے کیجیے۔ تو کہتی ہیں بابا میرے آنکھ کھولو، ذرا دیکھو، ذرا بات کرو، یہ کہہ کر رو رہی ہیں اب۔ کھولا آنکھیں تب کہے خیر بشر، اس قدر مت رو تو ہے لگتے جگر، آپ آنکھ کھولے اور فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے لگتے جگر تم اس قدر مت رو۔ حاملان عرش تیرا دیکھ غم، آپ روتے ہیں باپ درد علم، اپنے دست پاک سے شاہ عرب، فاطمہ کے اشک کو پوچھے ہیں تب۔ تو فرمایا کہ مت رو اے بیٹی، تمہارے رونے سے آسمان کے رہنے والے سب رو رہے ہیں، تمام ملائکہ رو رہے ہیں، عرش تک رو رہے ہیں، تم اتنا مت کرو بول کر پھر بی بی فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے آنسو آپ نے اپنے ہاتھ